السلام علیکم دوستو، اسمی عدنان حسین۔ کیا 15 شعبان کی رات ہمیں کوئی خاص عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یعنی صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں کرائیں یا پھر نوافل کو اجتماعی طور پر پڑھا جائے؟ ایک بات۔ دوسری بات، 15 شعبان کی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تیسری بات، کیا شعبان کی رات ہمیں کوئی میٹھی چیز یا حلوے مانڈے وغیرہ جو لوگ پکا کر بانٹتے ہیں، ایسا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ اور ایک جو رسم ہمارے عجمی ملکوں میں چل رہی ہے، شرلیاں پٹاخے بجا کر پھینکنا، اس کا یہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ تو ان تمام باتوں کا آپ کو پتہ چلے گا اس ویڈیو کے اندر، اس لیے آخر تک ہماری بات سنیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، 15 شعبان کی رات اجتماعی طور پر نوافل پڑھنا یا صلاۃ التسبیح پڑھنا، اس کا سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ شب برات کے بارے میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ تمام کی تمام ضعیف ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی عمل ضعیف حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ عمل کو ثابت کرنے کے لیے اس کے لیے آپ کو حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے، اس کے بعد وہ عمل ثابت ہوگا۔ دوسری بات، اب ضعیف حدیث ہے تو کیا اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے؟ تو ایسی بات نہیں، فضیلت ہے، لیکن وہ کس درجے میں ہے؟ وہ اسی درجے میں ہے کہ اس حدیث کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے، لیکن اس رات کے بارے میں اس رات کی جو فضیلت ہے وہ تو وارد ہوئی ہے، کیونکہ ضعیف حدیثیں ہیں لیکن اس قدر کثرت سے ہیں کہ ان کا درجہ اگر دیکھا جائے تو وہ حسن لغیرہ ہی کو پہنچتا ہے، تو اس سے اس رات کی فضیلت تو ثابت ہو گئی۔ البتہ عمل کوئی بھی نہیں ہے، کوئی خاص عمل بتایا ہو کہ بھائی آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے اتنے نفل پڑھنے ہیں، صلاۃ التسبیح کی جماعت کرانی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ مسجدوں کی سجاوٹ کرنا، میٹھی چیزیں پکانا، تو اس کے لیے پورا سال پڑا ہوا ہے، آپ محرم سے لے کر ذی الحجہ تک کسی بھی دن میں بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اسلام نے کسی بھی چیز کا پابند نہیں کیا ہے۔ تو میٹھی چیزوں کا پکانا، حلوے مانڈے کھیروں کا پکانا، اس کے لیے کسی بھی دن کو لازمی کر لینا، اس کا کوئی بھی ثبوت حدیث میں نہیں ملتا ہے۔ اپنی طرف سے اپنے اوپر ایسی چیزوں کو لازم نہ کریں جو لازم نہیں ہے، اس سے خام میں انسان جو ہے وہ الجھنوں کا شکار ہوتا ہے۔ اسلام نے انسان کو کسی بھی تکلف میں نہیں ڈالا اور نہ ہی تکلف کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال ایک دوسری بات کہ ہمارے یہاں عجمی ملکوں کے اندر جو شرلیاں پٹاخے بجانے کا ایک رواج چلا ہوا ہے، تو یہ تو بہت ہی قبیح حرکت ہے، بہت ہی برا فعل ہے۔ دیکھیں ہم تاثر کیا دے رہے ہیں، ہم پٹاخے بجاتے ہیں، اور پٹاخہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک آگ کا گولا ہے، تو ہم آگ کا گولا بنا کر زمین سے اوپر چھوڑ رہے ہیں، اور رات کو ہم اپنے طور پر کیا مانتے ہیں کہ یہ رات برکت والی رات ہے۔ تو برکت والی رات میں اللہ سے مغفرت مانگنے کے بجائے ہم کون سا عمل کر رہے ہیں؟ بچوں کو پٹاخوں کی ڈبیاں لے کر دے رہے ہیں، اور بچوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ معصوم بچے یہ حرکتیں کرو کہ آتے جاتے لوگوں کو ایذا پہنچاؤ، ان کے آگے پٹاخے پھینکو۔ ایذائے مسلم تو ویسے ہی حرام ہے، اور اگر کسی افضل دن میں یا افضل رات میں اس کو کیا جائے تو اس سے اس کی قباحت اور اس کی شناعت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اور آپ پٹاخہ بجا کر جو ہے وہ آسمان کی طرف پھینک رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تاثر کیا دے رہے ہیں کہ یا اللہ ہم نیچے سے آگ چھوڑ رہے ہیں تو اوپر سے آگے پھینک، الامان الحفیظ۔ تو بھائی یہ تو بہت بری حرکت ہے، یہ تو بہت بری جو ایک رسم ہے، ایک بہت بری گندا ایک فعل ہے جو ہمارے اندر آ گیا۔ جتنی جلدی ہم اس سے بچ جائیں، اس ٹرینڈ سے باہر نکل آئیں، اتنا ہی ہمارے لیے اچھا ہے۔